بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کا پہلا سوال جو ہماری زندگی میں حقیقتاً نے جو پوچھا ہے بہت آتا ہے، اور اس کی قسمیں انہیں تفصیل سے طلب کی کیا قسمیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے جانتے ہیں ریاکاری منع ہے، لیکن وہ پوچھنے کے ساتھ بولتے ہیں کہ کیا اس کی اور بھی کئی طرح کی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں کہ بس ایک ریاکاری جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ریاکاری کہاں اور کیسے ہوتی ہے یہ سب تفصیلات تو جاننا چاہیے۔ ان کا سوال کچھ اسی انداز کا ہے۔ وہ ہم بتاتے ہوئے کہیں گے کہ ریاکاری حقیقت میں ہے کیا چیز؟ ریاکاری حقیقت میں کیا چیز ہے؟ ایک ریاکاری تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا کوئی چیز کسی کو دکھاتا ہے، وہ بھی دکھانا ہی ہوا، لیکن اس کا اللہ کے احکام اور عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اچھے کپڑے پہنتا ہے دکھاتا ہے، تو اگر اس معنی میں ہے کہ ہم تمہارے اوپر بڑی فوقیت رکھتے ہیں اور ہم بڑے اونچے اسٹیٹس کے ہیں اور یہ سب ہے، تب تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ چیز تکبر کے درجے میں آ جاتی ہے۔ لیکن آدمی اچھا کپڑا پہن کے نکلے، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اپنے تواضع اور خاکساری کو ظاہر کرتے ہوئے چلتا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ریاکاری ہم نہیں کریں گے، ہمارے پاس گرچہ کی پہننے کھانے گے، یہ شریعت میں منع ہے، بلکہ اس کو اللہ نے جو نعمت دی اس کو پہننا اوڑھنا چاہیے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کی جس ریاکاری کا آپ نے سوال کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ وہ عمل ہوتا ہے انسان کا جس کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، کوئی نیک عمل ہوتا ہے، اور کسی بھی نیک عمل یہ ایک طرح کی عبادت ہے، کوئی بھی نیک عمل ہو وہ اللہ کی عبادت۔ یہی صرف عبادت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت پہنچتا ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو توفیق ملتی حج کر لیتے ہیں، بلکہ اعمال نیک جتنے ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سارے اعمال میں اگر یہ آپ کا مقصد ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہمارا اچھا کام ہے، لوگ اس کو دیکھ کر میری تعریف کریں کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی، دیکھو یہ جاتا ہے راستے میں کوئی بھی ملتا ہے اس کا بوجھ اٹھوا دیتا ہے، کسی کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ لاد لے کے چلتا ہے، یا ہے کہ سب کی مدد کرتا ہے دے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ آپ دکھائیں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ آپ سب کی مدد کرتے ہیں، پورے محلے میں گھومتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، جھولا رکھے ہوئے بانٹتے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ یا مسجدوں میں پہنچتے ہیں تو بہت ساری نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسا کچھ ہے، نوافل کی بات کر رہا ہوں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نوافل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مسجدوں ہی میں آ کر بہت لمبی زیادہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ کبھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہیں لوگ اس کو یہ نہ نام، ہم مانتے ہیں کہ کسی آدمی کی نیت نہ ہو ریاکاری کی، مسجدوں میں بہت دیر تک نماز پڑھنے کی، کئی کی رکعتیں کئی سنتیں پڑھنے کی، لیکن اس کا شبہ دوسروں کو تو ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا ہی اللہ کا ماننے والا اور بڑا ہی فرما بردار ہے۔ اگر یہ شبہ آپ دوسروں کے ذہن میں سوچتے ہو، محسوس کرتے ہو اور ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے اپنے، جبکہ نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجدوں کے مقابل میں؟ تو انہوں نے جو پوچھا ہے ریاکاری کیا ہے اور اس کے اسلام میں کیا حکم ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، میں ریاکاری کی تفصیل ہی کر رہا تھا کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے تو لوگ اس کے حساب سے کہیں کہ یہ ایسے آدمی، جیسے عبادت کرتا تو کہیں کہ بہت بڑا عابد ہے، اور اسی طرح سے کوئی نیک کام کسی کے ساتھ کرتا بہت نیک اور اچھا انسان ہے۔ اور اس صورت میں اگر کسی اس طرح کے کام کرنے والے کی نیت پہلے سے ہی ایسے ہی ہو کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں یہ اچھی رائے قائم کریں گے، آپ کی نیت شروع سے اگر ایسے بن جائے کسی انسان کی، تو پھر اس نیک عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسے کام کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کام کرتا ہو اللہ کے نام پہ، لیکن مقصد دوسروں کو دکھانے کا ہو، دوسروں سے تعریف حاصل کرنے کا ہو کہ ہماری ثنا خوانی کی جائے، تو یہ ثنا خوانی مطلوب اگر شروع ہی سے عمل کے شروع ہی سے ہے، پہلے ہی سے ہے، تب تو یہ شروع سے برباد ہے۔ لیکن اس میں ایک شکل یہ بھی آ سکتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے حج کیا، آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا، آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص تھی شروع سے،
بعد میں دیکھنے والوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو اچھا کام کرتا ہے، یہ تو اچھے لوگوں کے درمیان تعریف شروع کر دی، تو یہ آپ کی نیت میں شامل نہیں تھی، لوگوں نے دیکھا تب کہہ دیا، تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شکل یہ بھی ہو سکتی کہ آپ نماز پڑھتے رہے ہوں اور کوئی آدمی آپ کا آ جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ بہت اچھی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھنا تو ہے اس کو کہ ہاں یہ بہت ہی بات گزار ہے، صحیح رنگ سے پڑھتا ہے۔ یا ایسے ہی اور بھی مسائل ہیں دین کے اندر، جنہیں ایک کام ہو جہاں شروع میں آپ کے اندر کوئی فطور نہیں تھا، بیچ میں فطور آ گیا، تو اس عمل کو برباد تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں نقصان ثواب تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں ساجھیداری میں کام کیے جانے والوں میں سے میں سب سے زیادہ غنی ہوں، مجھے اس کی کوئی کسی ساجھیداری کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں ثواب کی خاطر یا اپنے کسی اور مقصد کو داخل کر کے میرے ساتھ شریک اسے عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے عمل کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس میں ہماری تعریف بھی ہوتی رہے یا دوسرا خوش ہو کر کے ہم کو کچھ دیتا رہے، تو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر ایسا کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی ساجھیدار بنا لیا، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس شرک اور اس عمل کو بھی برباد کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اسی صورت میں ریاکاری، ایک کسی کے بھی عمل کی کہیں ریاکاری ہو سکتی ہے، انسان کرے گا تو کبھی سامنے رہے گا، کبھی چھپ سکتا ہے، کبھی بات کھل سکتی ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے تو اس کی نیت اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہو اور کسی اور کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہو تو یہ شرک کے درجے میں یہ چیز گھس جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں شرک سے، ہاں، تو اللہ اور شرک اصغر سے تو کہا کہ وہ کوئی آدمی جو ہے کوئی کام کرے تو ریاکاری کرے، یہ ایسا شرک ہے جو انسان کے اندر میں کبھی گھس جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو ایسا عمل کرنے والا انسان حقیقت میں اپنے اس عمل کے اندر خسارہ پانے والا ہے، اس کے عمل میں وہ ثواب نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر کوئی عمل کرے اور اس عمل کے ساتھ یہ چاہتا ہو کہ اس میں ہمارے لیے دوسرا بھی آدمی مفید بن جائے اور ہم کو کچھ دے دے یا ہماری مدد کر دے یا ہماری ترقی کر دے، اس مقصد کے خاطر وہ نیک عمل کر کے دکھاتا ہے، تو یہ انسان کی ناکامی ہے۔ پر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کر کے دینے والے ہیں، آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے، پھر آپ اس میں کسی اور کو سمجھیں کہ یہ بھی کر سکتا ہے، لہذا اس کے شر سے بچنے کے لیے اس چیز سے بچو یا اس کے سے خیر پانے کے لیے اس چیز کو کرو، یعنی کسی انسانی ذات کی میں کیا بات کر رہا ہوں، بس یہی شرک ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزاد بھائی کو جو کہ چھوٹے تھے ان کو بلایا تو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، بتایا، پھر اس کے بعد کہا کہ تم نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اس کے بعد آپ نے آخر حدیث میں فرمایا کہ جان لو، وہ حدیث میں یہ ہے کہ تم کو جو اللہ کی طرف سے خیر پہنچنے والا ہے وہ پہنچے گا چاہے ساری دنیا اس کو روکنا چاہے، اور جو نقصان پہنچنے والا ہے پہنچے گا چاہے ساری دنیا اس کو روکنا چاہے، تو کوئی بھی اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کو کوئی مخلوق کی کوئی بھی قسم کو روک نہیں سکتی ہے۔ خیر آتا ہے تو بھی پہنچے گا، وہ روکے کہ نہیں پہنچے تو نہیں رکنا، اور شر آتا ہے اور چاہے کہ آپ کو پہنچ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ پہنچانے والا تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ آپ نے حدیث کے آخر میں فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس حقیقت کو جان لو کہ اگر سارے لوگ، ساری دنیا، ساری امت اس بات پہ اتفاق کر لے، اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نفع پہنچا دیں، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ اور اگر وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب کے سب اس بات پہ اتفاق کریں کہ تم کو نقصان ہی پہنچانا فلاں چیز میں، تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ تو گویا کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس پر انسان کا کنٹرول، کسی کے لیے آپ خیر کریں گے تو
اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو اس کی طرف سے کچھ نہیں مل سکتا ہے. اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کو ملے گا تو مل سکتا ہے، لیکن آپ کو اس میں دکھانے کی ضرورت نہیں اس کو، اس لیے کہ اللہ کی طرف یہ چیز لوٹتی ہے. آپ اللہ سے طلب کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے. اللہ سے کسی چیز کو روکنے کے لیے طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو روک سکتے ہیں، روک دیں گے. اللہ کو قدرت اس چیز پر ہے. لہذا عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، کسی کو دکھا کے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ثواب دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی عقاب دینے والے ہیں. لہذا خاص طور سے اپنی عبادات کے اندر، اس لیے کہ لوگوں کے ہاں عبادات ہی کا مسئلہ زیادہ لوگوں کو کھٹکتا ہو، وہیں پر زیادہ لوگ ارے کیا کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں. یہ کام جو کر رہا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اس پہ تبصرہ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہی ہیں. جس کو دکھانے کے لیے تو وہ اس کو دیکھ کے اس کو خوش ہوتا ہے تو اس کو کچھ اپنا اچھا دیتا ہے، یا کہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. لہذا خاص طور سے اپنی جسمانی عبادات جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اس میں یا مالی عبادات ہوں جیسے صدقہ ہے، خیرات و زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، یا انسان اپنے جاہ و جلال کی بنیاد پر، اپنے عزت و احترام کی بنیاد پر لوگوں کے کام کرتا ہے، اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بہت پہنچ والا ہے، اور یہ کہ یہ جو چاہے تو فلاں جگہ پر کام ہو سکتا ہے، یعنی جس کو ہم منزلت اور جاہ کی بنیاد پہ جو کام ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے ریاکاری کے لیے، تو یہ چیز غلط ہے. یہ چیز غلط ہے. لہذا لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. آپ نمازیں پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے ریاکاری سے دور رہتے ہوئے، حج کیجیے ریاکاری سے دور رہتے ہوئے، کسی کو نفع پہنچائیے اپنے قدر و منزلت سے، اس میں ریاکاری مقصود نہ ہو بلکہ لوگوں کو نفع پہنچانا مقصود ہو، بندوں کی مدد کرنا مقصود ہو. اور جو اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کی اعانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کرتے ہیں. لہذا یہ چیز ہونا چاہیے تھا. اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے صرف، جس کا جواب دے دینا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا اس طرح سے تاکہ دوسروں کو کار خیر پہ ابھار سکیں. مثال کے طور پر آدمی کو چندے کی بات آتی ہے، جیسے عام طور پر چندے کی بات آتی ہے، اور وہاں آدمی چندہ دیتا ہے، دکھا کے وہاں بتانا پڑتا ہے کتنی رقم دے رہا ہوں، دیتا ہے بتا کر کے دیتا ہے، اعلان ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. یا ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں کوئی غریب آدمی ہے اور وہاں اس کی مجبوری بہت ظاہر ہے اور واقعی طور پر ہے، اور آدمی کھلے بندوں اس کو پیسہ دیتا ہے اور لوگ بھی دیکھ کر اس کو دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو دکھا کر کے دیا تھا یہ ہمارا مقصد ریاکاری نہیں ہے بلکہ لوگوں کو خیر کی طرف ابھارنے پر ہے. اور خیر کی طرف ابھارنا، اچھائی کے کام کی طرف رغبت دلانا یہ اچھی چیز ہے. اس کی بات اپنی جگہ درست ہے، اس کی بات اپنی جگہ درست ہے، اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے. اس لیے کہ یہاں اس کا مقصد ریاکاری نہیں بلکہ خیر. میں نے شروع سے بات کہی تھی کہ اگر شروع سے مقصد ریاکاری ہو تو عمل باطل ہو جاتا ہے، بیچ میں اگر ریاکاری پیدا ہو تو وہاں سے عمل باطل ہو جاتا ہے، اور وہ شرک اللہ کو پسند نہیں. لیکن اگر آدمی کام کرتا ہے دوسرے لوگ ایسے دیکھ کے اپنی طرف سے اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا اس کو ریاکار کہتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اب یہاں انسان جو چندہ دینے میں یا ہے کہ کار خیر کی طرف آگے بڑھ کے کام کر لینے میں تاکہ دوسرے لوگ بھی ساتھ آ جائیں اور یہ کام اچھا ہو، یہ مقصد ہے، تو پھر وہ ریاکاری نہیں بلکہ ایک نیک عمل ہے. اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جو آدمی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا اجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور جو اس کے کام کو دیکھ کر کے وہ کام کرتے ہیں تو ان کا بھی اجر اس کو ملتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی بھی قرآن مجید میں، اور حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے کہ جو دیتا ہے چھپا کر کے مال کو، اور وہ ہے جو دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے خیر تک سبقت ہو سکے. تو یہ چیز صحیح ہے، لیکن یہاں سارا مسئلہ نیتوں پر دار و مدار ہے. لہذا اس چیز کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں اسی ریاکاری سے متعلق ہے جس کو بیان کر دینا ضروری ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ میں عام طور سے سنتوں کی پابند ہوں، اور چاہے اپنے گھر میں پڑھوں یا مسجد میں جاؤں یا جہاں ڈیوٹی کرتی ہوں وہاں پر جاؤں، وہاں کی مسجد پڑھوں، یا ویسے بھی تو اس کے پہلے بھی سنت پڑھتی ہوں اور بعد میں سنت، جیسے کہ نمازوں کے آگے پیچھے سنت ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے سنت موقدہ کی، تو کہا میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن مجھے کبھی کبھی یہ شبہ ہوتا ہے، اور کچھ کہتے بھی ہیں کہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں اور بہت دیر تک عبادت کرتی ہے، اس طرح کے الفاظ ہم نے سنے ہیں.
تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میرا عمل یہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا، جبکہ میرے دل کا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ریاکاری کی طور پہ کر رہی ہوں۔ اور یہ سوال مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو حقیقتاً اس قسم کے مسائل جہاں آپ اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام ریاکاری پہ منتج ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، ان کو بچنا چاہیے جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو حقیقت میں سنت پر عمل کرتا ہے۔ لہذا یہ آپ کا یہ شعور کہ ہم کہیں ریاکاری میں نہ شامل ہو جاتا ہو، یہ شعور باطل ہے، شیطان کا دھوکہ اور وسوسہ ہے۔ لہذا آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ سنت کے حساب سے کر رہے ہیں، اس میں ریاکاری کی کوئی دخل نہیں، بلکہ جو احکام ان پر عمل ہے۔ لہذا انسان کو اگر ایسا کچھ شبہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اپنی قوت و نشاط کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو نماز میں اس قسم کا کوئی خواب و خیال آ جاتا ہے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو ایسے آپ کے کام ہے تو آپ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور تاکہ شیطان کو وسوسہ یہ دور ہو جائے اور اس سے بچ سکیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ تو ہم قسم کھاتے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن اگر کہیں ہم کوئی قسم ایسی بھی کھاتے ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کا نام ہے تو کیا وہ شرک ہو جاتا ہے؟ جی وہ شرک ہو جاتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے کی قسم اور ماں کی قسم اور میری جان کی قسم، اور بڑی بڑی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں آپ خود ہی سنتے ہوں گے، میں ان کی مثالیں بہت زیادہ نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں کی قسم کھانے کے بہت سے انداز ہیں، زمانہ بڑا ترقی میں ہے تو قسموں کے طریقے بھی بہت سارے بدل چکے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ قسم جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ کھانا چاہیے، کسی نے اگر غیر اللہ پر کوئی قسم کھا لی تو وہ کفر کرتا ہے یا شرک کر جاتا ہے، لہذا ایسی قسموں سے بچنا چاہیے۔ میں سوچتا تھا کہ اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن میں کسی اور مجلس میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیل رکھوں گا کہ قسمیں لوگ کھاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اسی طرح سے اس کا کفارہ کیا ہے، تو یہ سب چیز معلوم ہونی چاہیے۔ تو آئیے اب آج کی مجلس میں ہم یہیں تک بات بتانے کے بعد اور قسموں کی تفصیل میں جانے کے پہلے آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام کو سنیں گے اور دوسروں کو بتائیں گے بھی اور دیکھیں گے اور دوسروں کو دکھائیں گے بھی، اور اسی طرح سے جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان کا تعاون حاصل ہے، ان کے لیے بھی دعائے خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے، اور اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔